وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات. رب ذوالجلال والاکرام نے مومن مردوں سے وعدہ کیا، مومنہ عورتوں سے وعدہ کیا. ہمارا وعدہ آپ کا وعدہ بفعل ہو جاتا ہے، وعدہ خلافی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں سے، مومنہ عورتوں سے، رب بندیوں سے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار. رب العالمین نے مومن مردوں سے، مومنہ عورتوں سے اس جنت کا وعدہ کیا جس جنت کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، نہریں جاری رہی ہیں. میرے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین عورتوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مومن اور مومنہ بندوں اور بندیوں سے کہا کہ وہ جنت مانگو جس جنت کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، کھاڑی جاری ہیں، چھوٹی چھوٹی ندی جاری ہے. بڑا عجیب و غریب وہ جنت ہے، بڑا عجیب و غریب وہ نہر ہے. رب العالمین نے فرمایا، اپنے پروردگار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب سے اگر جنت مانگنا ہے تو جنت الفردوس مانگا کرو. اور ایک نہیں، دو نہیں، کائنات کی امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الجنت 3 مرات. بزرگوں، اگر اللہ رب العالمین سے جنت مانگنا ہو تو ایک نہیں، دو نہیں، تین مرتبہ اللہ سے جنت مانگا کرو. من سأل اللہ الجنت 3 مرات. جس ویکتی نے، جس نوجوان نے، جس بوڑھے نے، جس حاجی نے، جس مولانا نے اللہ رب العالمین سے جنت مانگا، وہ جنت 3 مرتبہ مانگا. اللہم اسألک الجنہ جنت الفردوس. جنت مانگو، جنت الفردوس مانگو. جنت الفردوسی سے ساری نہریں بہتی ہیں. رب العالمین نے سورہ محمد کے اندر ارشاد فرمایا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. رب العالمین نے مومنین اور متقیوں سے وعدہ کیا کہ فلٹر کردہ پانی کا انتظام ہوگا، بسلری کا بوتل ہوگا، اور بوتل ہی نہیں بلکہ ایک نہر کی صورت میں ہوگا، ایک کھاڑی کی صورت میں ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعَامُهُ. دوسرے نہر کے بارے میں فرمایا کہ وہ دودھ کا نہر ہوگا، وہ کھاڑی. عجیب و غریب، سبحان اللہ، دودھ کا نہر. ہم اپنی گائے سے 1-2 نہیں، 1 کلو 2 کلو دودھ دوتے ہیں، لیکن رب العالمین نے 70 سال اللہ رب العالمین کی اس دھرتی میں، اس دنیا میں مومن بن کر زندگی گزارنے کی وجہ سے رب العالمین آپ کو جنت دے گا، اور جنت میں آپ کے لیے دودھ کا انتظام فرمائے گا. اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے فرمایا، آپ کو مشیز کیا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمَرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ. رب العالمین نے فرمایا تیسرا نار ہوگا، شراب کا نار ہوگا. سبحان اللہ. نوجوان سمجھتے ہیں یہ اللہ اکبر پتلوا کا شراب نہیں ہوگا، یہ برسونی کا شراب نہیں ہوگا، وہ گلاباغ کا شراب نہیں ہوگا، وہ پورنیا کا شراب نہیں ہوگا. رب العالمین نے فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. میرے نوجوانوں، رب العالمین جنت میں لے جانے کے بعد آپ کو شرابًا طَهُورًا، صاف و شفاف شراب پلائے گا. آج نوجوان شراب پیتے ہیں، بوتل پیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي
خمرا یسمونہا بغیر اسمہا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے لیکن شراب کے نام کو بدل کر پئیں گے۔ نوجوان شراب پیتے ہیں، گول کے گول دیکھیے، گروہ کے گروہ دیکھیے، جماعت کی جماعت دیکھیے، یہ نوجوان شراب پیتے ہیں۔ مولانا بھی کہہ رہے تھے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شراب پینے کے لیے منع کیا ہے۔ آپ کیوں شراب پیئیں گے؟ آپ کا نام مومن ہے، آپ کا نام مسلمان ہے، آپ حامل قرآن ہیں، کیوں بھائی آپ شراب کیوں پیئیں گے؟ نوجوانوں کیوں آپ شراب پیئیں گے؟ کیا آپ رسول کو امت نہیں؟ کیا آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سنیادات کو توڑا تھا؟ کہ اللہ کے رسول نے آپ کی وجہ سے مار کھایا تھا؟ کہ آپ کی وجہ سے آپ کی جوتوں سے خون بہ رہا تھا؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے آپ کے لیے شراب پینا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ المومنین، رب نے مومنوں سے وعدہ کیا، مومنات سے وعدہ کیا، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ عجیب و غریب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ اذا دخل اہل الجنت جنہ ینادی مناد ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، نبی کائنات نے فرمایا جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے ایک عجیب و غریب آواز سنائی دیکھی، سبحان اللہ، فضا میں جنت میں ایک آواز ہے ٹکرائے گی، یہ کان میں ٹکرائے گی، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے ساتھیوں، نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، اس آواز سے یہ آواز ٹکرائے گی، اس سے یہ آواز ٹکرائے گی ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا۔ جنت میں آنے کے بعد زندگی ہی زندگی ہے، موت آنے کا نہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، جنت میں آنے کے بعد جوان بن کر رہو، بوڑھاپا نہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَسِيرُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، جنت میں آنے کے بعد تم کو پورنیا جانا نہ پڑے گا، اللہ اکبر، پٹنہ جانا نہ پڑے گا، بھاگل پور جانا نہ پڑے گا، بھیلور نہ جانا پڑے گا، حیدرآباد چنئی جانا نہ پڑے گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَسِيرُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، جنت میں صحت مندی کے ساتھ رہو، تندرستی کے ساتھ رہو، بیماری آنے کا نہیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اگر زندگی آپ کو گزارنا ہے اس دنیا کے اندر تو آپ کو مومن بن کر زندگی گزارنا ہے۔ مومن کی صفت ہوتی ہے، ہمارے نوجوانوں کی صفت نہیں، ہمارے نوجوانوں کی صفت نہیں۔ وہ تو نوجوان تھے حضرت رافع بن خدیج سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو شوق نہیں، آپ کو شوق نہیں، یہ قرآن حدیث کے محفل میں آئے، کچھ قرآن حدیث کی باتیں سنیں، آپ کو شوق نہیں نوجوان؟ اللہ اکبر، بڑا شوق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ کرام کو، بڑا شوق تھا، عجیب و غریب شوق تھا۔ آج شوق کس کا تھا؟ جنت جانے کا شوق تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے، سارے کے سارے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو جنگ احد میں کافروں کے ساتھ لڑائی کرنا ہے۔ بنی ریقہ کا دو بندو تھے آپس میں، جگرے دوست تھے دونوں،
عجیب و غریب اس طرح سے نوجوان تھے. حضرت رافع بن خدیج، سمرہ بن جندب، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب المغازی کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں. دونوں بندھو جب ایک کو اللہ کے رسول نے اجازت دے دیا، دوسرا رونا دھونا شروع کر دیا. رونے لگا، دھاڑنے لگا، آنکھ سے آنکھوں بہنے لگا، آنسو جاری نہ ہونے لگا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ایک بندو نے کہا کہ اللہ کے رسول ہماری یہ بندو ہیں، ہمارے جگری دوست ہیں، چلنا پھرنا ایک ساتھ، اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ، کھانا پینا ایک ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا آپس میں ہم دونوں کی پیار و محبت ہے. ایک کو آپ اجازت دے رہے ہیں جہاد میں جانے کے لیے. آج وہ لوگ جہاد میں جائے گا، شہید ہو جائے گا، وہ جنت چلا جائے گا. اور جنت چلا جائے گا تو 70 حوروں کے ساتھ ان کی شادی ہوگی. بڑا عجیب و غریب ماجرا ہے. اللہ کے رسول ہم کو بھی اجازت دیجیے، آپ کی طرف سے اگر اجازت ہو جائے تو میں بھی جاؤں گا. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کمزور ہو بابو، جہاد میں جانے کے لیے تمہارے اوپر جہاد فرض نہیں ہوا ہے. تم چھوٹے ہو، عمر ہے، تلوار نہیں چلا پاؤ گے، ڈھال نہیں چلا پاؤ گے، تیر نہیں چلا پاؤ گے. عزیز ہم تم گھر ہی میں رہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انکساری کی اور بڑا رونا رونا شروع کر دیا. اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیجیے، میں بھی جاؤں گا، میں اپنے دوست سے پیچھے رہ جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کشتی لڑایا، اٹھا پٹک کیا کہ دیکھو طاقت میں کون زیادہ ہے. کان کان میں ایک دوست دوسرے دوست کو کہنے لگے، دوست تمہارے اوپر جہاد فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے، تم نیچے ہو جانا، میں اوپر ہو جاؤں گا، تم کو پٹک دوں گا ظاہری طور پر. اللہ کے رسول مجھ کو بھی اجازت دیں گے اور میں جہاد میں شریک ہو جاؤں گا اور شرکت کر کے میں اللہ اکبر اس میں شہید ہونے کی میری خواہش ہے، میں شہید ہو جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مسکرانے لگے. ایک دوست نے جن کو جہاد میں جانے کی اجازت دی تھی وہ نیچے ہو گیا، جس کو اجازت نہیں ملی تھی وہ اوپر ہو گیا. اللہ کے رسول نے دونوں کو لے کے چلے گئے. یہ آپ کا شوق ہونا چاہیے، یہ آپ کا جذبہ ہونا چاہیے، یہ آپ کا ولولہ ہونا چاہیے. میرے نوجوانوں، آج تمہاری ضرورت ہے، اس مدرسے کو تمہاری ضرورت ہے. نوجوانوں، مدرسے میں تمہاری ضرورت ہے. جو معمر ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے. یہ مدرسہ آپ کو کہہ رہا ہے ہم کو جان و مال کی قربانی دے دو، جنت کا سودا کر لو گے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جنت کا سودا کرنا ہے تو اپنے مدرسے میں جان و مال کی قربانی دے دو، جنت کا سودا ہو جائے گا، جنت کا کینہ بیچا ہو جائے گا. میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، پردے نشین میں رہنے والی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین آگے فرماتی ہی وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً. نبی اللہ رب العالمین فرماتی ہی وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ. رب العالمین آگے فرماتی بڑا عمدہ مکان ہوگا، عالی شان مکان ہوگا، بڑی بہترین بلڈنگ ہوگی. یہ ماربل کی بلڈنگ نہیں ہوگی، یہ اللہ اکبر ٹائلز کی بلڈنگ نہیں ہوگی، 2 منزلہ نہیں با اللہ اکبر عجیب و غریب بلڈنگ ہوگی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ. ہمیشگی والی جنت میں بڑا عمدہ مکان ہوگا. یہ مکان، یہ بلڈنگ، اللہ اکبر. میرے نوجوانوں، اس دنیا کے پیچھے مت پڑو، اس دنیا کے پیچھے زیادہ مت پڑو. دنیا کے پیچھے زیادہ پڑو گے آخرت میں نقصان اٹھاؤ گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوة خضرة وان اللہ تعالی مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. اللہ رب العالمین
اس دنیا کے اندر آپ کو جانشین بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، آپ کے عمل کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بڑا زرخیز، بڑا عجیب و غریب یہ دنیا، بڑا سبز و شاداب یہ دنیا، بڑا سنہرا یہ دنیا، بڑی میٹھی یہ دنیا ہے، عجیب و غریب مٹھاس ہے اس دنیا کے اندر۔ کچھ لوگ تو مرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، کچھ دو ہی زندہ رہے ہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دنیا سے بچو اور اپنی بیوی بچوں سے بچو، وَالنِّسَاءَ، عورتوں سے بچو، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دنیا سے بچو عورتوں سے بچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً عَضَلَّهُ عَلَى الرِّجَالِ النِّسَاءَ، میرے بعد جو فتنہ ہوگا، سبحان اللہ، مردوں کے لیے جو فتنہ ہوگا، مردوں کے لیے جو فتنہ ہوگا، نوجوانوں کے لیے جو فتنہ ہوگا، خدا کی قسم وہ عورتوں کا فتنہ ہوگا۔ عورت کب نوجوان کو اپنے جال میں پھنسا ڈالے گی، کب اپنے جال میں وہ لپیٹ لے گی، کب وہ اپنے جال میں پھنسا کر اس کو جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ عورتوں کا فتنہ۔ یہ عورت جات فتنہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں فرمایا النساء حبالۃ الشیطان، یہ عورت جو ہے شیطان کی رسیاں ہے، کب آپ کو جکڑ ڈالے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، رب العالمین آپ کو عمدہ مکان دے گا، بڑا عجیب و غریب مکان ہے وہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت لخیمۃ من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفۃ طولها فی السماء 60 میلا، نبی کائنات فرماتے ہیں جنت میں جو بلڈنگ ملے گی، جنت میں جو عمارت ملے گی، جنت میں جو فلیٹ ملے گی، سبحان اللہ، وہ موتی کا گھر ہوگا، عجیب و غریب دوفدار موتی، یہ موتی کا مکان، اللہ اکبر، یہ موتی کا مکان ہے، سبحان اللہ، یہ موتی کا مکان ہے آپ کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للمؤمن فیہا حنون، اور اس موتی کے گھر میں آپ کی بیوی رہے گی، سبحان اللہ، آپ کے بیٹے رہیں گے، آپ کی پوتی رہے گی، آپ کی بیٹی رہے گی، بشرطے کہ وہ مومنہ زندگی دنیا کے اندر بسر کیا ہے۔ آپ کی بیوی اگر مومنہ ہے تو جنت میں آپ کے ساتھ رہے گی، آپ کی بہو ماں اگر مومنہ ہے، آپ کے بیٹے اگر مومن ہے، خدا کی قسم اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے سسور کے ساتھ، اپنے ساس کے ساتھ وہ مومنہ بہو رہے گی، وہ مومنہ بیٹے مومن بیٹے رہیں گے، اور ان کی بیوی رہے گی۔ للمؤمن فیہا عہد، بڑا عمدہ مکان ہوگا، موتی کا مکان ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کی رضامندی ہوگی، اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہوگی، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی رضامندی، اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہوگی، بڑا عجیب و غریب رضامندی ہوگی۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جس کو اللہ رب العالمین کی رضامندی خوشنودی مل جائے، سبحان اللہ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، آپ مومن بن کر زندگی گزارا کیجئے، آپ مومنہ بن کر زندگی گزارا کیجئے، آپ کی بیوی مومنہ بن جائے، آپ مومن بن جائیے۔ اگر اللہ پر مومن اور مومنہ بن کر آپ زندگی گزارتے ہیں تو میدان محشر میں اللہ رب العالمین ایسے مومن بندوں کو اور مومنہ بندی کو یا عباد کہہ کے پکاریں گے۔ سورہ زخرف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا
العالمین آپ کو یا عباد کہہ کے آواز دے گا، یا عباد کہہ کے آپ کو بلائے گا۔ اللہ رب العالمین آپ سے کہیں گے یا عباد، میدان محشر کا دن ہے، بڑا خوفناک دن ہے، عجیب و غریب یہ دن ہوگا۔ اللہ اکبر، سارے کے بدن میں کپڑے نہیں ہوں گے، مرد عورت سارے کی سارے ننگے رہیں گے، الو رہیں گے، کوئی کسی کے بدن میں کپڑا نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہے نبی کائنات کو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، کیا ایک دوسرا ننگے پن رہیں گے، عورتیں ننگے پن رہیں گی، مرد ننگے پن رہیں گے، تو کیا کوئی ایک دوسرے کی شرمگاہ کی طرف نظر نہیں اٹھائے گا؟ یا عائشہ الامر ایہمہم بذالک، رب العالمین کے نبی فرماتے ہیں عائشہ معاملہ بالکل عجیب و غریب ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العالمین اس وقت آپ کو اور آپ کی بیوی کا حساب و کتاب لے گا، حساب و کتاب ہوگا، آپ کا کھاتا آپ کے سامنے لایا جائے گا، آپ کی بیوی کا کھاتا آپ سامنے لایا جائے گا۔ اگر بیوی مومنہ ہے، اگر آپ مومنہ مومن ہیں تو آپ کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اگر آپ کی بیوی مومنہ نہیں ہے تو آپ کی بیوی کو پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، وراء ظہرہ، آپ کی بیوی کو آپ کے پیٹھ کے پیچھے سے وہ کھاتا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، یہ دائیں ہاتھ میں آپ کو دیا جائے گا، آپ کا اعمال نامہ، آپ کا کھاتا، آپ کا رجسٹر، وہ رجسٹر ہوگا جو صبح شام آپ کے نیکی و بدی کو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتعاقبون ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، چار فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں 24 گھنٹے میں، 4 فرشتے آتے ہیں، 2 فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے 12 گھنٹے، اور 2 فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے 12 گھنٹے۔ 2 فرشتے آ گئے عصر کے بعد، ابھی آپ کے کندھے میں ہیں، ابھی آپ کے کندھے میں، کون بازار میں ہے، کون جلسے میں ہے، کون پنڈال کے نیچے ہیں، کون بازار میں ہے۔ جو بازار میں نوجوان کھڑے ہیں، خدا کی قسم کھا رہا ہوں کہ دائیں فرشتے آپ کو ان کے بازار کے اس کو لکھ رہا ہے، اس کی بدی کو لکھ رہا ہے۔ جو پنڈال کے نیچے ہیں، دائیں فرشتے اس کے اعمال نامہ کو لکھ رہا ہے میرے بھائیو، اور یہ لکھا کریں گے۔ صبح فجر کی اذان ہوگی، اذان کے بعد وہ رہیں گے، جماعت ختم ہو جائے گی، جماعت ختم ہونے کے بعد آپ کے دونوں کھاتے، دونوں فرشتے لے کر چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین کے وہاں لے جا کر اس کو جمع کر دے گا، ریزرو بینک کے اندر اس کو جمع کر دے گا، آپ کے نمبرات کو۔ عجیب و غریب مسئلہ ہے۔